آپ لوگوں نے جادو ٹونے کا نام تو سنا ہی ہوگا، اور آج کل معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ فلاں نے فلاں پر جادو کر دیا، اس لیے وہ بیمار ہے یا اس لیے اس کا کام نہیں چل رہا۔ کچھ باتیں تو سچ ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہمارے وہم بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جادو کرنا کیسا عمل ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں یہ کتنا سنگین گناہ ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے۔ جادو کفر ہے۔ بطور زجر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کا واقعہ ذکر کر کے فرمایا، شیطان ملعون لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، کفر بھی کراتے تھے۔ سلیمان اس سے پاک تھے، باقی فرشتے آزمائش کے طور پر آئے۔ اس کی تفصیل قرآن شریف کے پہلے پارے میں مذکور ہے۔ آج کل لوگ ایسے کلمے سیکھتے ہیں جس سے مرد اور عورت کی تفریق یا محبت پیدا ہو جائے، حالانکہ یہ سراسر گمراہی ہے، اور جادو کی سزا قتل ہے، اس لیے کہ یہ کفر ہے، یا کفر کے مشابہ تو ضرور ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک جادو ہے، لہٰذا آدمی کو خدا سے ڈرنا چاہیے۔ ایسی چیزوں سے بچے جس سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جادو کرنے والے کی سزا قتل ہے، اور بالکل صحیح ہے، جو حضرت جندب کے قول سے اور بجالہ بن عبدہ کے قول سے بھی روایت ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پاس حتم بھیجا، جس میں آپ نے فرمایا، جادو کرنے والے کو قتل کر دو، مرد ہو یا چاہے عورت۔ اس طرح وہب بن منبع فرماتے ہیں، میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں ہی معبود حقیقی ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، جادو میری طرف سے نہیں اور نہ ہی وہ میرے لیے ہے، جس کے لیے جادو کیا گیا، اور اسی طرح نجومی غیب کی خبریں دینے والا اور اسی کے پوچھنے والا اور فال نکالنے والا اور جس کے لیے فال نکالی جائے، ایسے لوگ میرے دشمن ہیں۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاہن ساحر ہے اور ساحر کافر ہے۔ حضرت ابی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک شرابی، دوسرا قطع رحمی کرنے والا، تیسرا جادو کی تصدیق کرنے والا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تعویذ اور کولا شرک ہے۔ اس سے مراد جاہل لوگ داغے، پٹے وغیرہ اپنی اولاد اور جانوروں کے گلے وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں، اس خیال سے کہ بد نظری سے محفوظ ہو جائیں۔ ایسے تمیمہ اور تعویذ جس میں شرک کے الفاظ ہوں، یہ شرک ہے۔ اور کولا بھی جادو کی ایک قسم ہے، جس سے عورت خاوند کی نظر میں محبوب بن جائے۔ اور خطابی فرماتے ہیں، وہ تعویذ جو اسماء الہیہ یا آیات قرآنیہ سے دم کیا جائے وہ جائز ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو دم کرتے تھے۔ آج کل جو نجومی بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ دے کر لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ بدقسمت بین الاقوامی یتیم اگر لوگوں کی قسمت بتا سکتے تو خود کیوں دھوپ پر فٹ پاتھ پر پڑے رہتے؟ پہلے اپنی قسمت کا فیصلہ تو کر لیتے۔ جادو اصل میں ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ جادو، عملیات، ٹونے، کالا علم اور گنڈے سب تقریباً ایک ہی قسم کی قبیل کے مختلف انداز اور الفاظ پر مشتمل کلام یا اعمال کا نام ہے۔ جادو کو عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے انتہائی لطیف
اور خفیف انداز میں کسی پر اثر انداز ہونا، اور اسے نفسیاتی طور پر متاثر کر کے اپنے مقصد کے مطابق استعمال کرنا۔ جادو اصل انسان کی نفسیات پر اثر کرتا ہے، اور نفسیات کا اثر انسان کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے ڈر جانا اصل نفسیاتی اثر ہے، لیکن ڈرنے کی وجہ سے جسم کا کانپنا نفسیاتی اثر کا جسم پر ظہور ہے۔ اسی نفسیاتی اثر کی وجہ سے انسان بسا اوقات بیمار ہو جاتا ہے، کہیں تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان، کبھی بھول چوک کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور کبھی کسی اور الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان اثرات کی کتاب و سنت نے تصدیق کی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں آیا ہے، یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کو اسلامی واقعات بتاتے رہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک اسٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ